بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اب ہماری مسجد میں یہ کیمرے لگیں تو بھی اب ہمیں کیا کرے تو اس میں دکھتا نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ آدمی جب وہ کیمرے کے سامنے جاتا نا، اس کے حال چال اور ڈھال ڈیفرنٹ آتا۔ دیکھی شادی میں کھانے کھاتے رہتے، ویڈیو والا ایسا آتا تو کھانے والے بھی کیا کرتے، ذرا اپنے اندر تھوڑا سا یعنی کہ ایک الگ فیل کرتے بھئی، اب یعنی کہ وہ ویڈیو والا ہے ایسا۔ وہ گبا گب کھاتا سن بھی ذرا سلو سے اٹھاتا، بھائی پڑھ تو گئے کہ اس پل کو، میں پڑھ تو گئے کہ اس میں کو کیا کرتا، سلو سے اٹھاتا۔ جی، کیمرہ جب سامنے آتا تو آدمی کے چال اور ڈھال کیا ہوتے، بدل جاتے۔ اب سوچو، اللہ کا بھی ایک کیمرہ ہے نا باب، جو اینی ٹائم چل رہا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، رات کے اندھیرے میں بھی اور دن کے۔ اب کیسا رہنا آدمی، اللہ کے کیمرے کا جو احساس جو آدمی کرتا نا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کے کیمرے کا جو احساس ہے نا، اس کا نام کیا ہے، بولو تقویٰ ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ سے ڈر کر کام کر۔ بھائی دنیا کے کمرے میں ریل فیل ہو سکتی ہے، کرنٹ چلے گیا تو بند ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ 15 دن جانے کے بعد وہ نکل جائے گا اپنے آپ، اس کی میموری جب فل ہو جائے گی تو اپنے آپ کو کیا کرتا رہے گا، پیچھے کو چھوڑتا رہے گا اور نئے کو پکڑتا رہے گا۔ لیکن اللہ کا کیمرہ، اللہ کی میموری ایسے نہیں ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی کہ اس آدمی نے، اس بندے نے میرے اوپر یہ گناہ کیا۔ بتاؤ اللہ کا کیمرہ کیسا عجیب و غریب ہے۔ زمین کیا بولے گی، اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا۔ اگر ایک تار غلط جڑ جائے تو وہ بھرشٹ ہو جائے گا، وہ فیل ہو جائے گا۔ دنیا کے کمرے جو مسجد میں لگائے ہوئے ہیں جی، تو اس کا مقصد ہے لوگوں کا تعاقب کرنا، لوگوں کی جانچ پڑتال کرنا۔ لوگوں کیا کرنا، جانچ پڑتال کرنا۔ اگر کبھی کبھی اس کے اندر تار غلط جڑ جائے تو کیا ہو سکتا، بھرشٹ ہو سکتا، جل سکتا، خراب ہو سکتا۔ کرنٹ نہ آئے تو آف ہو سکتا۔ دن زیادہ ہو گئے تو اس کے اندر کی میموری فل ہو کر وہ اس کو واپس چھوڑ دے سکتا۔ جی، اگر وہ اوپن بھی کرنے کے بعد، اور کبھی کبھی آدمی کی شکل بھی صحیح نہیں سمجھ میں آتی، لیکن کیا بول رہا ہے وہ بھی نہیں سننے آتا، کیا بول رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کے ایسے عظیم الشان کیمرے ہیں، اللہ کے ایسے عظیم الشان کیمرے ہیں، وہ رات میں بھی دکھاتے، کبھی میموری فل نہیں ہوتی اور ایک لفظ بھی نہیں چھوٹتا۔ فَمَن يَعْمَلْ، کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کا کیمرہ ایسا ہے، اللہ کی پکڑ ایسی ہے، وہ ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑتا، ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑتا۔ جیسے دنیا کے کیمرے کے سامنے جب آدمی آتا تو اس کی زندگی تھوڑا سا اور اس کی حالت ذرا کیا ہو جاتی ہے، ذرا بدل جاتی ہے۔ کیا کرتی بولو، بدل جاتی ہے۔ اب تھوڑے آدمی جو ہے منہ دیکھنے لگتے ہیں، تھوڑے آدمی ذرا ناکا منہ صاف کر لیتے تھے، تھوڑے آدمی ٹوپیاں سیدھا کر لیتے تھے، میں کیسا دکھتا ہوں کی بول کو۔ تقویٰ آیا تو اس کی زندگی ویسی چھوڑ دی، میں اللہ کو کیسا دکھتا ہوں کی۔
کیا بول لیتا؟ میں اللہ کو کیسا دکھتا ہوں کی، بلکہ وہ آدمی کیا کرتا؟ اپنے آپ کو سنور جاتا، سدھر جاتا، سنبھل جاتا۔ وہ اللہ کا احساس پیدا کرنے کے لیے یہ محنت ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہمیں کون دے گا ہمیں؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ اللہ سے نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ سے نہیں بولتے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تو ہے لیکن بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تو ہے، کیا ہے بولو؟ بہت سارے ہیں بولتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی اللہ تو ہے لیکن اس نے کام بانٹ دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ کام بانٹ دیا ہے، جی، ایک ایک کام ایک ایک جنا کرتا، ایسا سمجھتا۔ اب تقویٰ لاؤ گے تو کہاں سے لیں گے؟ بولو میرے عزیزو، ہم ایک کو مانیں گے اور اس کو حاضر ناظر مانیں گے کہ وہ ہر جگہ دیکھنے والا ہے، تب جا کے اس کے دل میں اللہ کا ڈر، تقویٰ، خوف آ سکتا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بولنے کا احساس آ سکتا، جی، احساس آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو طے کر رکھا ہے، کرامن، کیا ہے بولو؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعلمون ما تفعلون، معزز لکھنے والے ہیں، جی، معزز لکھنے والے، جو تم جو کچھ کرتے ہیں وہ پورا لکھ ڈالتے ہیں، جو کچھ لکھ ڈالتے ہیں وہ پورا کیا کرتے ہیں؟ لکھ ڈالتے ہیں۔ اللہ کی کیسی عجیب غریب شان ہے۔ اللہ نے ایک ایک آدمی پر 2 فرشتے رکھے ہیں۔ عجیب بات کیا بولتے ہو؟ وہ فرشتے کرتے سو کاماں بھی لکھتی ہیں، دل میں کرتے سو نیتاں بھی لکھتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، تمہیں کرتے سو کاماں بھی لکھتی ہیں، کیا نیت سے کرتا ہے، کیا کرتی؟ وہ نیت بھی کیا کرتا تھا؟ بولو لکھ ڈالتا، وہ نیت بھی لکھ ڈالتا۔ اب بتاؤ فرشتے کو ایسا چھوڑتے ہیں؟ بولو اب یہ کیمرے میں نیت آ سکتی کیا تھا؟ اب یہ جو کیمرہ رکھی بابو، ہاں جی، اس میں نیت آ سکتی کیا بات؟ نہیں آ سکتی۔ نیت تو دور کی بات ہو، اگر اندھیرا ہو اندھیرے میں بھی پکڑ نہیں سکتا، اندھیرے میں بھی پکڑ نہیں سکتا، کرنٹ گیا تو پکڑ نہیں سکتا، جی، خراب ہو گیا تو پکڑ نہیں سکتا، پرانا ہو گیا تو پکڑ نہیں سکتا، کنیکشن کٹ ہو گیا تو پکڑ نہیں سکتا، میموری فل ہو جائے تو پکڑ نہیں سکتا، کتنی چیزیں ہیں دیکھو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی میموری، اللہ تعالیٰ جو کیمرہ فٹ کریں تو بتاؤ، وہ ہمیں کرتے سے بھی لکھتے، دن میں کرتے سے بھی لکھتے، رات میں کرتے سے بھی لکھتے، کیا نیت سے کرتے ہیں وہ بھی لکھتے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ فرشتے نیت لکھتے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میزان ایسی ترازو ہے جس میں نیتیں بھی تلتی ہیں، میزان ایسی ترازو ہے جس میں کیا تولتے ہیں؟ نیتیں بھی تلتے ہیں۔ اگر تم نے اخلاص کے ساتھ کھجور کی گٹلی بھی اگر تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اس کا وزن احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ میرے بھائی صدقے کا رواج اس وقت میں بہت کم ہو رہا، بھائی صدقے کا رواج کیا ہو رہا؟ بہت کم ہو رہا، ہاں، دکھانے کا زیادہ ہو گیا، جی، صدقے کا جو رواج ہے وہ کم ہو گیا۔ ہاں، یہ بھی دنیاوی کیمرے کا دھوکہ ہے، اللہ کے کیمرے کو نہیں دکھا رہے، دنیا کے کیمرے کو دکھا رہے۔ دنیا کے کیمرے کو کیا کر رہے؟
دنیا میں جو کیمرہ ہے اسے دکھانے کے لیے بھی صدقہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا جو کیمرہ ہے، جو لکھنے والے فرشتے کس نیت سے دے رہے ہیں، وہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت ہمارے بلال حلقے گئی تھی، جب ہم بلال حلقے میں تھے، باہر ملک کی جماعتیں تھی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق عنہ ان کے خاندان کے ایک آدمی تھے، تو یہاں کو بھی ایسی نہیں ہوا، ہاں جی ماشاء اللہ یہاں بھی آئی تھی، میں بھی تھا جو بلا لے گئے تھے، تو اس وقت میں اس میں ایک آدمی تھے بیچارے کہ انڈین پیسے چھٹے کرا کو رکھے تھے۔ اب وہ اس وقت میں اب 1000 روپے کا تو کیسا کہ 1000 روپے کی نوٹ تھی تو جب، لیکن ہم 100 روپے بھی ویسے تھے جب، کافی سال پہلے کی بات ہے یہ، تو انہوں انڈین پیسے توڑا کے رکھے تھے، کون تو ساتھ ہی آتا تھا نہیں، سب کو پیسے دیتے اور سب کو پیسے دیتے۔ میں نے کہا بھائی کیا بھائی یہ کیوں دے رہے آپ؟ بولے کہ صدقہ ہے۔ ان کے امیر صاحب فیضی میں پڑھے ہوئے تھے مدرسے میں، کہاں پر؟ فیضی میں پڑھے ہوئے تھے مدرسے میں۔ میں بولا کہ حضرت یہ کہیں کا حضرت میں ایسا دیالتا ہے، ذرا آدمی یہ دیکھا تو کم کر کے دیالتا ہے۔ ہمارے رزاق اسماعیل بھائی نہیں جی، ان کو بھی دیا نہیں، رزاق اسماعیل بھائی کو ہدیے بھی دیے ہوں گے پر، لیکن ان کو دیا ماشاء اللہ، تو سب کو جو ہے دیالتے ہیں۔ تو وہ امیر صاحب کو پوچھوں میں، ہم شاید بلال مسجد میں تھے، تو اس وقت میں امیر صاحب یہ اللہ کا بندہ 100 روپے دیالتا ہے، وہ زمانے میں 100 روپے کا تو بہت بڑی قیمت ہو، 100 روپے دیالتا ہے۔ تو وہ امیر صاحب بولے کہ یہ بندے کا رواج ہے، صبح سے لے کر شام تک 5000 بانٹتا روز۔ کتنے بانٹتا روز؟ کتنا بانٹتا؟ 5000 بانٹتا جی۔ میرے عزیزو، بعض ملکوں میں بعض لوگوں میں صدقات کا بہت رواج ہے، صدقات سے بلائیں دور ہوتی ہیں، صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ صدقہ کرنے کی جو نیت ہوتی ہے، اس نیت پر اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کرتا ہے، لیکن دنیا کے کیمرے کو دکھانے کی نہ ہو۔ کس کو دکھانا؟ اللہ کے کیمرے کو دکھانا۔ اللہ کا کیمرہ کیا ہے بولو؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کرتی وہ بھی لکھتی، جو نیت ہے وہ بھی لکھتی، جو نیت ہے وہ بھی لکھتی جی۔ میرے عزیزو، آدمی کیا کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا۔ حضرت عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے کہ کیا میزان ایسی ترازو ہے جس میں نیتیں بھی تولی جاتی ہیں، کھجور کی گٹلی بھی اگر صدقہ کرو تو احد کے پہاڑ کے برابر اس میں وزن ہو جائے گا۔ ایسی ترازو ہے، نیتوں کو بھی تولتی ہو ترازو۔ میرے عزیزو، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے دیکھنے کو، اس کے حاضر ناظر ہونے کو جاننا، تو تب ہمیں کیا سمجھتی؟ بھئی اللہ کا کیمرہ چل رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ہماری باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ یہ احساس رہا تو بندہ گناہ سے کیا کر سکتا؟ بولو، بچ سکتا۔ گناہ سے کیا کر سکتا؟ بچ سکتا۔ اللہ رب العزت کی یہ ایک میموری اور ہے اللہ نے جو تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک آدمی کی جو کتاب بنا رہے ہیں، قیامت کے دن وہ کتاب اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور اس کتاب کے سلسلے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ فیہا کتب قیمہ، فیہا کتب قیمہ، تم جو کچھ کر کے ہے نا وہ پورا یہ کتاب میں جمع ہو رہا ہے، پورا یہ میموری کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جمع ہو رہا ہے جی۔ وہ کتاب کو کوئی چرا نہیں سکتے۔ اب یہ دنیا کی میموری ہے، بول لو کون تو چرا لے کے آیا تھا؟ بھائی ایک آدمی نے خون کر دیا، ایک آدمی نے خون کر دیا، لیکن وہ کیسٹ ویڈیو کی جو میموری وہ مار دیا، انہوں کو چیک کر لے تو ملتا۔ وہ میموری میں رد و بدل بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا اسے کاٹ سکتے ہیں، ویڈیو کیا کر سکتے ہیں؟
کٹ سکتے ہیں، لیکن وہ ایسی کتاب ہے فیہا کتب قیمہ، اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی کاپی نہیں کر سکتا، اور کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر کوئی خلل پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن کس کی کتاب اس کو ڈال دی؟ قیامت میں بندہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کر بولے گا مالی ھذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ اس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے اور نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہے، دل میں جو برا خیال گزرا اس کو بھی نہیں چھوڑا اس نے، دل میں جو برا خیال گزرا اس کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، اس نے بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ اللہ کی میموری ہے، فیہا کتب قیمہ۔ اور بعض لوگ کیمرہ ہے بالکل دنیاوی کیمرے سے ڈر جاتے ہیں، دنیاوی کیمرے سے ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پتہ نہیں کتنے کیمرے ہمارے سامنے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر وقت کو ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں، اور فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کیا نہیں ہے؟ خیال نہیں ہے، خیال نہیں۔ پورا جو ہے اللہ کی میموری، یعنی کہ کتاب میں کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے چڑھا رہے ہیں، جیسے گوگل میپ والے گوگل کے میپاں چڑھاتے نہیں، جیسے یوٹیوب والے ویڈیوز چڑھاتے نہیں، تو فرشتے کیا چڑھاتے ہیں؟ سو ہمارے کارنامے چڑھا رہے ہیں، اچھا ہے تو بھی چڑھا رہے ہیں اور برا ہے تو بھی چڑھا رہے ہیں۔ ہمیں اس کا خیال ہے لیکن اس کا خیال نہیں، ہمیں اس کا خیال ہے لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو محنت ہے نا، یہ دعوت کی محنت، دین کی باتوں کو سننے کی محنت، گھر میں تعلیم کرنے کی محنت، اللہ کے راستے میں نکلنے کی محنت، یہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی اور اس کو حاضر ناظر جاننے کی محنت ہے۔ کیا ماننے کی؟ حاضر ناظر ماننے کی محنت ہے۔ جی، عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جی ایک کشتی چلے گی، راستہ چکو، ایک جزیرے میں چلے گی، جزیرے میں 60 سال کا ایک پجاری ہے، 60 سال کا ایک پجاری ہے، انہوں جا کے وہاں اس کے پاس رہ کے اس کو اسلام کی دعوت دی ہے، تو وہ مومن بن گیا۔ کیا بن گیا؟ وہ مومن بن گیا۔ جی، وہ لوگوں کیا بولے کہ بھائی یہ آدمی مسلمان ہو گیا ہے، اب یہ اپنا پیشہ جو پوجا کرنے کا، پجاری کا جو پیشہ ہے، یہ رہابت کا جو پیشہ ہے اس کا، اب یہ چھوڑ دے گا، تو اس کو کیا کریں گے کہ ہمیں تھوڑا پیسے جمع کر کے اس کو پیسے دیں گے۔ تو جماعت کے ساتھ سب جنے تھوڑا تھوڑا ڈالنے کو اس کو پیسے دینے کے، تو یہ کیا بولے؟ کہتا ہے تیرے گزر بسر کے لیے دے رہا ہوں۔ تو آدمی کیا بولے معلوم؟ میں 60 سال سے اس کو نہیں جانتا، 60 سال سے میں پتھروں کی پوجا کر رہا ہوں، جب اس نے مجھے کھلایا، جب میں اس کو پہچانوں گا تو وہ مجھے بھوکا رکھے گا۔ ناچنے والے ڈانسروں کو کھلاوے، ہاں، گناہ کرنے والے گناہگاروں کو کھلاوے، کافروں کو کھلاوے، مردودوں کو کھلاوے، لڑائی کرنے والوں کو کھلاوے، دشمنی کرنے والوں کو کھلاوے، جی، ماں باپ کو ستانے والوں کو کھلاوے، تو اللہ ایمان والے کو نہیں کھلاتا کیا؟ اللہ ایمان والے کو نہیں کھلاتا؟ پانی میں جو مخلوق ہے اس کو اللہ کھلاتا، پہاڑوں میں جو مخلوق ہے اسے اللہ کھلاتا، اسے اللہ کھلاتا، ہوا میں جو مخلوق ہے اسے اللہ کھلاتا، چرند پرند گزند، جی، ان سب کو کون کھلاتے؟ تو پھر ایمان والے کو نہیں کھلاتا کیا؟ بولے عجیب بات ہے۔ ہمیں کیسا یقین کرنا ہے اس بات پر؟ اس بات کا یقین ہمیں پیدا کرنا بولے تو کیا کرنا میرے عزیزو؟ اسی لیے تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، تعلیم کے اندر ایسی ایسی باتیں پڑھنا۔ عبد الواحد ابن زید کا واقعہ پڑھو، کیسا نور ایمانی کا واقعہ ہے۔ 60 سال سے بت پرستی میں رہ کے
کلمہ پڑھنے کے بعد جب اسے پیسے جمع کر کے دیے تو وہ بولتا ہے کہ 60 سال میں اس کو نہیں پہچانا تو اس نے کھلایا، جب میں اس کو پہچان کے اس کی عبادت کروں گا تو کیا مجھے وہ بھوکا رکھے گا؟ نہیں میرے عزیزو، کھلانے والی ذات کون ہے بولو؟ پالنے والی ذات کون ہے بولو؟ پیدا کرنے والی ذات کون ہے بولو؟ دیکھنے والی ذات کون ہے بولو؟ اللہ کی میموری کوئی چرا سکتا؟ کوئی وہاں تک پہنچ سکتا؟ میرے عزیزو، اللہ رب العزت بہت بڑے بادشاہ ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے ایسا انتظام رکھے ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو ہم گناہ سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیکھنے کے لیے کاندھوں پر فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ براہ راست دیکھ سکتے۔ اللہ کیا کر سکتے بولو؟ براہ راست دیکھ سکتے۔ میرے عزیزو، یہ کیا واسطے اللہ انتظام کری بولے تو کہ پہلی بات لوگوں کے دل میں ذرا ڈر آنا، لوگوں کے دل میں کیا آنا؟ ذرا کیا آنا؟ ڈر آنا۔ ارے فرشتے لکھتے ہیں تو آدمی کیا کرتا؟ ڈر۔ چور چوری کرنے گھر میں گیا، باہر دروازہ کھٹ کھٹ بول کو آواز ہی بول رہے ہو، ان ڈر جاتا نا، ہمت سے آتا۔ ہاں میرے سر کا کمزور ہے تو ہارٹ فیل ہی چاہتا تھا ڈائریکٹ، ابا کون کیا گیا آپ؟ چوری کرنے کا تو بہت بڑا دل آنا کہتے بھائی، چھوٹے موٹے آدمی چوری نہیں کرتے۔ آج ایک بچہ آیا تھا گاجل پلی سے ابھی، وہ بچہ زبردست چوری کرتا کہتے، حالانکہ بہت چھوٹا بچہ ہے، اللہ اسے بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے ماں باپ اسے مدرسے میں پڑھانا چاہتی، اللہ اسے علم نافع عطا فرمایا۔ جی ابھی عصر کے بعد آیا تھا، لیکن دل سے دعا کیا میں اس کے لیے، انشاءاللہ وہ اچھا عالم بنے گا۔ کتنا مارے تو بھی نہیں بولتا کہتے، کل لائق بولتا کہتے، کیا بولتا؟ بچے کے کارنامے مجھے کبھی ہنسی بھی آتی ہے ایسی چیزوں سے۔ ہاں کتنا مارے تو بھی نہیں بولتا کہتے، مجھے رستے میں ملی بولتا کہتے۔ ہاں ایسے ہے بھائی۔ لیکن میرے عزیزو، ہر چیز اللہ کی کتاب میں لکھی جاتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو کوئی چوری نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ کو یہ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ دیکھنے کے لیے۔ اس کی کیا واسطے ضرورت ہے؟ تو اگر کون تو دیکھتی ہی بولے تو آدمی کے اندر ڈر پیدا ہوتا، پہلا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا کہتے ہو؟ قیامت میں جانے کے بعد بندہ انکار کر دے گا۔ کئی بول تو بندے کی فطرت جھوٹ کی ہے، یہاں سوپ کر کے جا کے وہاں کیا کرتا معلوم؟ میں کیا کروں بول کو، اب بھی بہت سارے آدمی بولتے تھے میں کیا کروں بھائی، میں کس سے ستوں بھائی، بولتا ہے یہ مصیبت میرے کو کئی گئی ہے، وہ بولتے رہتے۔ وہ کتاب کھلی تو معلوم ہوتا کتاب بولے ایسا کتنا کرے ایسا۔ وہ کتاب کب کھلتی بولو؟ قیامت میں۔ جی ہر آدمی کیا بول لیتا رہتا؟ یہ مصیبت میرے کو کہیں کہیں بھائی، میں کیا کروں بھائی، میں کس سے بھی کیا تکلیف دیا نہیں بول لیتا تھا۔ ہر ایک آدمی ویسا بول لیتا رہتا، لیکن کتاب میں وہ سب لکھو رہتا۔ اللہ رب العزت قیامت میں تیرے اوپر ظلم ہوا نہیں دیکھ با، یہ سب فرشتے لکھو ہے دیکھ بول کو بتانے کے واسطے اللہ کتاب بناتے، بتانے کے واسطے اللہ کیا کرتے ہیں؟ کتاب بناتے ہیں۔ ایک تو بندے کے اندر ڈر آنا، ایک تو بندے کے اندر کیا آنا؟ ڈر آنا، با فرشتے لکھتی ہیں۔ اور دوسرا کیا آنا کہ قیامت کے دن جب بندہ انکار کرے گا، اس کی کتاب اس کے ہاتھ میں رہی تو او ہو ایسا ایسا کریں گے، پورا ویڈیو دکھتا اس میں۔ ایسے کتاب کھولے بول رہے ہو، اس میں کیا دکھتا؟ پورا ویڈیو دکھتا، او ہو جب بولتا مالی حاصل کتاب۔ اس نے نہ چھوٹے کو چھوڑا ہے اور نہ بڑے کو چھوڑا، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ یہ ذرہ ذرہ لکھ کے رکھا ہے،
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. پریشان ہو جاتا آدمی. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کتاب بناتے ہیں. فیہا کتب قیمہ. اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب زبردست میموری ہے, اس کو کوئی چرا نہیں سکتے, اس میں کبھی وائرس نہیں آتا. میں حبشہ گیا مستورات جماعت میں, اس کے کچھ بیانات اور اس کے کچھ ویڈیوز لے کو میں میموری لے گئی ہوں. انڈیا میں آنے کے بعد اس میں وائرس آ گیا. پتہ نہیں کون سا وائرس آ گیا. اب کرونا بول لینا کیا کرتی, آدمی میں گھستا ہے سو کرونا کہ میموری میں نہیں گھس سکتا کیا؟ میموری میں نہیں گھس سکتا کیا؟ دیکھو وائرس. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ تعالیٰ جو کتاب بناتے فرشتوں کے ذریعے سے, ہمارا نامہ اعمال اس میں کبھی وائرس نہیں آ سکتا, اس میں کبھی وائرس نہیں آ سکتا. اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے. ہمارے کندھوں پر فرشتے ہماری نیکیاں لکھ رہے ہیں. اس طریقے سے بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ تعاقب کرتے. بس ایسا سمجھو جیسا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کیمرے ہیں اور وہ کتاب میموری کارڈ ہے. وہ کتاب کیا ہے؟ میموری کارڈ ہے. جی. پھر اللہ رب العزت جو ہے, اللہ رب العزت قیامت میں جب بندہ کتاب کا بھی انکار کرے گا نا, اللہ رب العزت اس کے منہ پر مہر لگا دے گا. اس کے منہ پر کیا لگا دیں گے؟ مہر لگا دیں گے. اور اس وقت میں اور اس کی زبان, اس کی آنکھ, اس کے ہاتھ, اس کے پیر بات کریں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ. ان سے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بات کریں گے. ان کے ہاتھ اور ان کے پیر اور ان کے جسم اور ان کی زبانیں, ان کے اعضاء بات کریں گے. سب سے آخری گواہی فرشتوں کا بھی انکار کریں گے. نہیں نہیں میرے کو کوئی فرشتہ نہیں دکھا. کتاب کا بھی انکار کریں گے. تیرے فرشتے انہوں کیسے کیسا لکھ لیں گی. اب لاسٹ میں ہاتھ اور پیر اور زبان, آنکھیں, کان, زبان, یہ ساری چیزیں کیا کریں گی؟ اس کی گواہی دیں گی. اوہو کیا حشر ہوگا اس وقت, کیا حالت بنے گی اس وقت. جی. میری عزیزوں, ہم دنیا کے کیمرے کے سامنے آتے تو ہماری حالت بدل جاتی. آدمی اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا, کیمرے کے سامنے کیا کرنا چاہتا؟ سنوارنا چاہتا, اچھا دکھنا چاہتا. لیکن اللہ ہر وقت میں دیکھ رہے ہیں. کیا ہمیں اچھے بننے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اچھے بننے کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے عزیزوں, ہمیں اچھا بننے کی ضرورت ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت جو چیزیں لگائے رکھے ہمارے ساتھ, ایک ہے زمین, یومئذ تحدث اخبارہا. یہ جو دنیا کا جو کیمرہ ہے اس کے سامنے جو چیز ہے وہی بول سکتے, پیچھے جو ہے بول سکتے کیا؟ اب یہ جو کیمرہ انہوں لگی مسجد میں, بھائی اب یہ سامنے ہے سوچ بول سکتی, لیکن وہ کیمرے کے پیچھے جو ہے وہ بول سکتی کیا؟ بھائی کیمرے سے ہٹ کے اگر سائڈ میں کھڑے تو کوئی تو بول سکتی. لیکن اللہ رب العزت قیامت کے دن زمین کو حکم دیں گے, زمین بولے گی. اگر کسی جھاڑ کے نیچے کوئی نیکی کیا تو وہ جھاڑ بولے گا.
زمین کے جس ٹکڑے پر رہ کر نیکی کیا وہ زمین بولے گی، زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کیا اور وہ بولے گا، وہ گناہ کو بھی بولے گا، گناہ کی نیت کو بھی بولے گا، گناہ کی نیت کو بھی بولے گا۔ تھوڑے کام ہیں، تھوڑے کام نیتوں سے اثر کرتے، تھوڑے کام کیسے بولو؟ نیتوں سے اثر کرتے۔ جی مثال کے طور پر شراب پینا، بھائی گناہ ہے نیکی ہے؟ گناہ ہے، لیکن کسی کو ڈاکٹر نے کہا یہ شراب پیے گا تو جیے گا، یہ دوا کی شکل میں، اسے کیا کرنا ہے کہ 2 بار اسے کیا کرنا پڑے گا؟ شراب پینا پڑے گا۔ اب وہ جو شراب پی رہا ہے کس لیے پی رہا ہے بھائی؟ یعنی کہ نشے میں جھومنے کے لیے پی رہا ہے، بلکہ زندگی بچانے کے لیے، اس لیے نیت کام کرے گی۔ اس لیے کیا کام کرے گی بولو؟ انما الاعمال بالنیات، نیت اثر کرتی، نیت کیا کرتی؟ اثر کرتی۔ جو نیکی کر رہے ہیں کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں وہ کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور زمین جب بیان کرے گی تو کیا بولو؟ زمین جب بیان کرے گی تو وہ پورے پلیس کو بول دے گی، رات میں کرے سے بھی بولے گی اور دن میں کرے سے بھی بولے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کیا بنے گا اس دن جس دن زمین بول دے گی ساری بات جو ہم کرتے ہیں، خبر دے دے گی وہ ساری بات جو ہم نے کی ہے۔ میرے عزیزو، ہر وقت بندہ اللہ کے کیمرے کے سامنے ہے، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ اللہ رب العزت تو ایسا سمیع اور بصیر ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی ہو، اللہ اسے بھی دیکھیں گے، جب وہ چلنے لگے اس کے پیر کی آواز بھی سنیں گے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے منکر نکیر کی ضرورت نہیں ہے، زمین کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے ہاتھ پیر کے اعضاء کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ 4 چیزیں کیا واسطے بولو؟ یہ 4 چیزیں کیا واسطے؟ ارے بولو بھائی جی۔ ہاں 2 چیزاں بتائی میں اس تعلق سے، ایک تو اللہ کیا کرتی، اس کے ذریعے سے بندے کے دل میں ڈر پیدا ہو، اللہ کا کیمرہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تقویٰ ہو، کیا ہو؟ تقویٰ ہو۔ اور دوسرا کیا فائدہ بولا؟ وہ بھی بندے کا فائدہ اس میں کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے باور کرائیں گے تیرے اوپر ظلم نہیں کیا گیا، میں جو تیرے کو جہنم میں بھیج رہا ہوں تیرے اوپر ظلم کر کے نہیں بھیج رہا ہوں، دیکھ یہ زمین بول رہی ہے، دیکھ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، دیکھ یہ فرشتے گواہ ہیں تیرے لیے، اور دیکھ تیرے ہاتھ پیر بھی بول رہے ہیں، تیرے اوپر ظلم نہیں کیا، تیرے اعمال کی وجہ سے تو جہنم میں جا رہا ہے، تیرے اعمال کی وجہ سے تو کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اب وہ ڈر پیدا کرنا کا تو ہمیں کیا کرنا؟ یہی بات میں نے بتایا، وہی جو تقویٰ پیدا کرنا کا تو کیا کرنا؟ تو میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں نکلنا جی، اور گھر میں تعلیم کرنا، مسجد میں تعلیم کرنا، دین کی باتوں کو دھیان کے ساتھ سننا، اللہ کی بڑائی لوگوں کے سامنے بولنا، جس تذکرے کو ہم زیادہ کریں گے وہ تذکرہ ہمارے دل میں اترے گا، وہ تذکرہ ہمارے دل میں اترے گا، بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے، وہ بات ہمارے دل میں اترے گی، وہ بات ہمارے دل میں اترے گی۔ جی ہمارے امیر صاحب بولتے تھے کہ اگر کسی 90 آدمی کو لے جا کے میڈیکل سٹور میں کھڑا کر دو، اسے سمجھ میں آئے گا؟ ڈاکٹر کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر MBBS ڈاکٹر کو لے آ کے میڈیکل سٹور میں کھڑا کر دو اور اس سے جا کر بولو کہ بھی سر کے درد کی دوا دو، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو جا کے اب جو ہے سر میں درد کی دوا نکال کر دے گا۔ لیکن ایک آدمی خالی ڈگری پڑھ رہا ہے، لیکن ان 4 مہینے سے جو ہے وہ دکان میں ڈاکٹر کا کورس بھی نہیں کرا، 4 مہینے سے کہاں ہے انہوں؟
وہ دکان میں ہے، اسے لے جا کو چیٹی دے دو، کیا کرے گا انہوں؟ جی ڈاکٹر جلدی نکالے گا نا، ان جلدی نکالے گا، تو پھر اسے استحضار ہے دوائیوں کا. کس کا استحضار بولو؟ کون سی دوا کہاں رکھو ہے، پھٹافٹ نکال. 10 صدمے بھی ٹھہر کے رہیں دے، 10 صدمیوں کو 10 منٹ میں خالی فنش کروا دو. اگر تم ایم ڈی ڈاکٹر کو لا کے رکھو لیکن اسے میڈیکل سٹور معلوم نہیں، اگر اسے کہو بھائی سب سے چھوٹی بخار کی پیراسیٹامول گولی دے دو بولے تو وہ پورا دکان ڈھونڈنے لگتا کوشش میں. دکان کے اندر 2000 رقم کی دوا رہتی، لیکن کام کرنے والا آدمی اگر ڈگری ہولڈر ہے، میڈیکل کے لائن میں کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن وہ پورے کیا ہے 2000 دواؤں کو جان لے گا، اس کا ریٹ بھی جان لے گا، وہ کیا کام کرتے بھی جان لے گا. کیوں بولو؟ اس کے ساتھ وقت لگایا بھائی انہوں نے. اس کے ساتھ کیا کریں؟ ہمیں وقت تو لگاتے ہی، جن چیزوں کے ساتھ لگانا ان کے ساتھ نہیں لگا رہے. وقت لگے تو تعلیم کے ساتھ وقت لگانا، سیکھنے سکھانے کے ساتھ وقت لگانا، غیب کے تذکروں میں وقت لگانا، اللہ کی بڑائی بولنے میں وقت لگانا، تشکیل میں وقت لگنا. اس میں نہیں لگے گا تو کیا ہوگا؟ میڈیکل سٹور میں تو ہے آدمی خالی جو ہے پیسے کا بیٹھ کو ہے، اسے پیسے کا معلوم ہوتا، دوائیاں کا معلوم نہیں آتا. میری عزیزو، تقوی آنا، اللہ کا ڈر آنا، اللہ کے کیمرے کا احساس آنا، اللہ کے کیمرے کا، اللہ کی میموری کا احساس آنا. جی جی اللہ کے جو ہے جو سینس زبردست سینہ چلتی وہاں، کتاب کھولتے میں دکھتے ہیں. جی اگر اس کا یقین آنا بولے تو کیا کرنا؟ ہمیں غیب کے تذکروں میں رہنا. آدمی ان پڑھ بھی رہیں گا، اسے آخرت کا تصور رہیں گا. عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی غیب کے تذکرے میں اگر رہے اللہ اسے احساس دے. اگر کوئی آدمی عالم بھی بن جائے، غیب کے تذکرے میں نہ رہے لیکن اسے غیب کا یقین نہیں آتا. اس لیے میرے عزیزو، مسجد میں کیمرے لگ گئے لیکن ہمیں کیمرے کے سامنے نہیں بولگا، ہمیں ذرا احساس ہے وہاں کیمرے کے سامنے ہے ہمیں وہ، لیکن اللہ کے کیمرے بچپن سے چلتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. اس کا احساس آنا کا تو کیا کرنا؟ ہمیں اسی لائن کی محنت کرنا. کرو گے انشاءاللہ؟ گھروں میں بھی تعلیم کرو گے؟ ہاں بہت سارے لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھے دعوت کے ساتھی رہتے لیکن ان کے گھر میں تعلیم ہی نہیں ہوتی رہتی. حضرت جی مولانا جو ہے انعام الحسن صاحب فرماتے تھے، اگر تمہارے گھر میں کوئی نہ سنو، اگر گھر میں کوئی بکری ہو تو اس کو بٹھا کے تعلیم کرو بولتے تھے. اگر گھر میں بکری وکری نہ ہو تو بس دیوالوں کو سناتے رہو، زور زور سے پڑھ کے سناتے رہو. گھر میں تعلیم کی الگ برکت ہوتی ہے، جماعت کے تعلیم کی الگ برکت ہوتی ہے، مسجد کے تعلیم کی الگ برکت ہوتی ہے. میرے عزیزو، دعوت کی یہ جو محنت ہے، یہ غیب کے جو تذکرے ہیں جس کے اندر، وہ اللہ کے دیکھنے کا یہ احساس پیدا کرنے کے لیے، اگر وہ آ گیا تو سمجھو اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان کریں گے اور آخرت کمانا آسان کر دیں گے. تو یاد رہے گی بات، کتنی چیزیں ہیں بولو؟ اللہ کے کیمرے، اللہ کے میموری، اللہ کے سینس ہیں، اور پھر لاسٹ میں اللہ کی گواہی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہی دے گی، یہ اللہ کی میموری ہے. فیہا کتب قیمہ، یہ اللہ کی میموری ہے، اسے کوئی نہ چرا سکتا اور نہ کوئی اسے اس کے اندر وائرس انٹر کر سکتا. وہ ایک بار ڈاٹا انٹری ہو گیا تو قیامت میں ہمارے ہاتھ میں مل جائے گا. 60 سال کا ڈیٹا ایک کے ساتھ میں مل جائے گا، چاہے سیدھے ہاتھ سے لے لو چاہے دامے ہاتھ سے لے لو. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جی یہ کیمرے ہیں اور جو ہے تمہاری ہر چیز لکھ رہے ہیں. 2 کیمرہ مین ہیں، وہ صبح شام بدلتے رہتے ہیں. صبح شام جی دن میں بھی نکالتے تمہارا ویڈیو اور رات میں بھی نکالتے، اور کیا نیت سے کیا کام کر رہے وہ بھی نکالتے. اب سب سے لاسٹ میں ہمارے ہاتھ اور پیر.
وتشهد ارجلهم کہ ہاتھ اور پیر کیا کریں گے؟ وتکلمنا ایدیہم کہ ہاتھ بھی کیا کریں گے؟ بولنا شروع کر دیں گے. ہاتھ بھی بولنا شروع کریں گے، پیر بھی بولنا، جسم کے اعضاء بولنا شروع کریں گے. بھئی یہ 4 چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اللہ کے کیمرے کا اور اللہ کے دیکھنے کا احساس دلا رہی تاکہ بندہ بچے، ڈرے. اور اس کا یہ 4 چیزوں کا فائدہ بندے کچھ ہے. پہلا فائدہ کیا؟ بندے کے اندر ڈر پیدا ہو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کا احساس ہو. اور دوسرا فائدہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جتائے گا کہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کر رہے، تمہارے عمل تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں دیکھ لو. جب کتاب کھولے گا تو سب دکھ جائے گا. اس لیے میرے عزیزو غیب کے تذکروں کو خوب کرنا. تو کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ کے کیمرے کا بھی احساس کرو گے؟ جی اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھئی اس کی کمزوری تو میں نے بتا دیا، یہ دنیا والے کیمرے ہیں. بتاؤ ہاں، کرنٹ نہیں تو کام نہیں کرتے، شارٹ سرکٹ ہو جائے تو جل جائے گا، پھک جائے گا. میموری زیادہ ہو جائے تو وہ سلپ ہوتا رہے گا. جی اس کے اندر وائرس آ جائے تو پورا کیا ہو جائے گا؟ بسٹ ہو جائے گا. کیمرے کے پیچھے ہو تو کچھ بھی نہیں دکھا سکے گا، زیادہ اندھیرا ہوگا تو آپ کو پکڑ نہیں سکے گا. اس سے کیا ڈر؟ اصل تو اللہ کا کیمرہ ہے. تقوی سے اس کا احساس آتا. تقوی آنا کا تو کیا کرنا؟ غیب کے تذکرے کرنا، اللہ کے احساس کے، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کے کیا کرنا؟ تذکرے کرنا. کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. بھئی ابھی مغرب کے بعد بھی دین کی بات ہوگی، عشاء کے بعد نہیں. اچھا عشاء کے بعد انشاءاللہ دین کی بات ہوگی. اور سب لوگ بیٹھو اور اپنے آپ کو تیار کرو. تیار کر رہے ہو آپ لوگ؟ تیار تو کر لیا 4 مہینے کے لیے؟ ہاں کیسا بھائی؟ ادھر ادھر دیکھتے لوگ آپ کو. اپنی تشکیل آپ کرو بھائی. جی اپنی تشکیل آپ کرو، اپنے آپ کو تیار کر کے عشاء میں بیٹھو، پھر انشاءاللہ یہاں بھی لوگ تیار ہوں گے. یہ دین کی محنت اپنے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں. ہمارا نکلنا چلا 4 مہینے کے لیے تعلیم کرنا، مسجد کی تعلیم کرنا، گشت کرنا، بات کرنا، غیب کے تذکر کرنا، یہ سب کس کے لیے بولو؟ ہمارے موجودہ حضرت جی فرماتے، حضرت مولانا سعد صاحب، دعوت دائی کے لیے ہے. دعوت کس کے لیے بولو؟ مدعو کے لیے نہیں. اگر اللہ چاہے تو مدعو کا فائدہ کرا دیں گے، وہ اللہ کی مرضی کی بات ہے. لیکن دعوت کس کے لیے بولو؟ دائی کے لیے. جو ہم بول رہے ہیں وہ ساری بات اپنے لیے ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی خود کو بھی بٹھاؤ اور جو ہے دوسرے ساتھیوں کو بھی بٹھانے کی کوشش کرو. تمہاری تشکیل میں جان آنے کے لیے، اور اپنی نیت کا تصفیہ کرو اور اپنی نیت کو صحیح کرو. انشاءاللہ تمہاری جماعت چلے گی نہیں، بلکہ کوسی ہے 4 مہینے کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک